بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ ابسیکس ویژول اسکول ایویس میں ہفتہ نمبر 13 اور لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں آپ کی اردو ٹیچر مس سائرہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اردو سر خامہ کی نظم نعت پڑھیں گے جس کے شاعر محمد اسماعیل میٹری ہیں۔ یہ آپ کی بک کے صفحہ 3 سے 4 پر مشتمل ہے۔ محمد اسماعیل میٹری نے 16 سال کی عمر میں محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کی۔ اردو کی لیٹریری پرائمری کتابیں تصنیف کی جو ایک ارشدہ کورس میں شامل رہیں۔ مولانا شبلی کا قول ہے کہ اگر کسی نے حال ہی کے اقتباس کے لائق کسی نے کچھ لکھا ہو تو وہ اسماعیل میٹری ہیں۔ ان کی جدید نظم اعلیٰ درجے کی ہیں۔ انہوں نے نظم و نثر بنیاد سادگی اور صفائی سے لکھی ہیں۔ اس نظم کا مختصر تعارف نئے نظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی زماں کی آمد سے قبل ان کی بشارت ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ نظم نعت اس کی شاعر اسماعیل میٹری۔ آپ نے سب سے پہلے اشعار کا مفہوم، پھر حال لغت اور پھر اس کے بعد آپ نے تشریح لکھنی ہوگی۔ اب ہم باقاعدہ نظم کی پڑھائی اور تشریح کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کا حوالہ متن تحریر کرنا ہے۔ حوالہ متن میں نظم کا نام، شاعر کا نام، حال لغت، مفہوم اور پھر آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ اس کا پہلا شعر خلیل حق کی تھی جو اشارت، ابن مریم کی جو بشارت، زور احمد سے تھی عبارت، سمجھ گئے صاحب بصارت، وجہ پیغمبری کا تارا، ہوا ہے مکہ میں جلوہ آرا۔ اس شعر کا مفہوم ہے ظہور اسلام سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائی کی نشانیاں کائنات میں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، یعنی کہ کائنات میں بکھری پڑی تھیں۔ اور اس کے حل لغت ہے خلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے مراد ہے، اشارتاً بشارت، خوشخبری، ابن مریم اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ظہور ہونا، ظاہر ہونا، عبارت سجی ہوئی، بصارت آنکھ کی روشنی، اوج بلندی، جلوہ آرا سامنے آنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانوں کا ظہور ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اس کی پیشن گوئیاں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ آپ نے اس کے بعد اس کی پیشن گوئی ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کی، اور صاحب بصیرت اور سمجھ رکھنے والے لوگ حضرت خلیل کا اشارہ حضرت ابن مریم کی بشارت کو سمجھ گئے تھے۔ ان کے آنے والا نبی ہی آخری نبی روشن تارہ ہوگا اور اس کے روشن تارے کی جلوہ آرائیاں مکہ میں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبے پر فائز ہوں گے۔ اس کا دوسرا شعر امتوں کے لیے سہارا، وہ جس نے اخلاق کو سنوارا، وہ اہم تقویٰ و پارسائی، بنائے بت خانہ اس نے ڈھائی، ہے دھوم توحید کی مچائی کہ بتوں نے بھی دی دہائی۔ اس دوسرے شعر کا مفہوم ہے بنائے بت خانہ کو ختم کرنے والا اور اخلاق کو سنوارنے والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اس کا حال لغت اخلاق، عادات، تقویٰ، پرہیزگاری، توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ اس کی تشریح تمام امتوں کے لیے سہارا تھے اور آپ نے عرب معاشرے کی تمام برائیوں اور خرابیوں کو ختم کر ڈالا، اور یہ قوم جو معاشرے کی برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے ایک امید کی کرن ظاہر ہوئے اور سب کو آپ نے اپنی تمام برائیوں سے باہر نکالا۔ اور اس میں جو آپ عرب معاشرے میں جو بتوں کا منبع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے اس قوم کو سنوارا، دنیا کی مہذب ترین قوم بنا ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ تقویٰ پرہیزگاری کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کر دیا، بنائے بت خانہ کو ختم کر دیا اور سب کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ اور معاشرے میں جو بت خانے تھے، وہ معاشرے میں جو بت خانوں کا جو تسلط قائم تھا، اس کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا علم و حکمت جہالت مٹائی، اخوت بڑھائی، شرافت سکھائی۔ اس کا تیسرا شعر عرب کو انسانیت سکھائی، دلوں سے کینہ کی صفائی، ہر ایک برائی کی جڑ سے مٹائی، مری ہوئی قوم پھر سے جلائی، کلام حق سنانے والا، عذاب حق سے ڈرانے والا۔ اس کا مفہوم ہے کلام حق، اللہ تعالیٰ کا پیغام، جڑ بنیاد، کینہ نفرت، بغض، لڑائی خرابی، مٹائی ختم کی۔ اس کا مفہوم کلام حق سنا کر مری ہوئی قوم کو پھر سے زندہ کیا۔ عرب معاشرہ برائیوں کا اور جہالت کا منبع تھا،
اور ہر قسم کی اپنی برائیوں جہالت پر فخر کرنا ان کا شیوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہل قوم کو مہذب قوم بنا ڈالا اور ان کے دلوں میں سے بغض، نفرت، کینہ، حسد ختم کر دیا ڈالا اور تمام عرب قبائل کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ان میں محبت اور الفت ڈال دی۔ مثل خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاہلیت اور برائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آپ نے تمام برائی و جہالت کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک ڈالا اور ایک قوم کی بنیاد رکھی۔ عرب جس پہ کنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا۔ کلام حق سچا پیغام لوگوں کو سناتے رہے اور اپنے حسن سلوک سے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا کر اللہ تعالیٰ کے عذاب الہی سے بچایا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف لے آئے۔ اس کا اگلا شعر: وہ رسم بدعت کا چھڑانے والا، وہ جہل بدعت کا مٹانے والا، وہ بت پرستی اٹھانے والا، وہ سیدھا رستہ چلانے والا، مقام محمود پانے والا، وہ بیت اقصیٰ جانے والا۔ ان اشعار کا مفہوم ہے کہ جہالت کی اور برائی کا جڑ سے خاتمہ کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو مقام محمود پر ہی پہنچی۔ اس کے حال ہوگا رسم بدعت، بری رسم چھڑانا، ختم کرنا، بدعت دین میں ایک نئی بات نکالنا، مقام محمود وہ اعلیٰ مقام جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کے موقع پر پہنچے۔ لڑائی جھگڑا، کینہ، فساد اس قوم کا شیوا تھا اور طاقتور پر زور چلانا ہر قسم کی برائی اس معاشرے میں تھی۔ ایسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی بدعت کا خاتمہ کیا اور ہر قسم کی رسم کو جڑ سے اکھیڑ ڈالا۔ یتیموں، بیووں، غریبوں، مسکینوں کو ان کا حق دلایا۔ غرض انہوں نے معاشرے میں ہر قسم کی برائی اور خرابی کو اپنے حسن سلوک سے ختم کر ڈالا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لقب سے نوازا: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، لوگوں کو بت پرستی سے ہٹا کر سیدھے راستے کی طرف لے آئے۔ وہ مقام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے موقع پر پہنچے، وہ عرفہ اعلیٰ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اس کو پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ مقام محمود اور بیت الاقصیٰ تک ہی پہنچنے والی تھی۔ معین انصاف اور وفا کا، مٹانے والا ہے وہ جفا کا، نہ کچھ کسی سے پڑھا نہ سیکھا، وہ ان پڑھوں میں ہوا تھا پیدا، نہ اس کے سر پر پدر کا سایہ، نہ اس کو استاد نے پڑھایا۔ ان اشعار کا مفہوم ہے: وہ ان پڑھوں میں پیدا ہوئے تھے اور دنیا کے عظیم ترین معلم بن گئے۔ معین مددگار، مٹانے والا، ختم کرنے والا، جفا نا انصافی، ان پڑھ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، پدر باپ۔ آپ نے ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور آپ نے تمام ناانصافی کو جڑ سے ختم کر ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی وہ جاہل اور ان پڑھ تھا، لیکن پھر بھی آپ ان پڑھوں میں پیدا ہو کر ایک جاہل قوم کو دنیا کی مہذب ترین قوم بنا ڈالا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھوں میں پیدا ہوئے تھے، نہ ہی کوئی ان کا استاد تھا جس سے آپ علم حاصل کرتے، اس کے باوجود آپ معلم انسانیت کہلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں کہ سے روح امین آیا، کلام ربی اسے سکھایا، صلوات اس پر، سلام اس پر اور اس کی سب آل باصفا پر۔ مفہوم: فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ اس کا لغت: روح الامین سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ کلام ربی سچا پیغام، آل اولاد باصفا جو ہر قسم کی صفات سے مزین ہوں۔ فرشتہ روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ آپ تمام انسانیت کو ایک اللہ کی طرف بلائیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتائیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے بھیجا۔ یہ واقعہ پہلی وحی کے وقت پیش آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی لاکھوں کروڑوں
درود و سلام ہوں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کو خلاصے کی شکل میں لکھنا ہے۔ اس نظم کا خلاصہ آپ وسلم کی آمد سے قبل ہی نبی آخر الزمان کی ظہور کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی، جو صاحب بصیرت لوگ سمجھ اور جان گئے تھے۔ جس معاشرے میں آپ وسلم نے آنکھ کھولی تھی وہ برائیوں کی دل میں پھنسا ہوا تھا۔ آپ وسلم نے جاہل قوم کو ایک دنیا کی مہذب ترین قوم اپنے حسنی سلوک سے بنا ڈالا، اور آپ وسلم ان پڑھ ہو کر دنیا کے عظیم ترین معلم اور نبی بنے، اور آپ وسلم کی عظمت پر سلام، آپ وسلم کی آل پر بھی لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد آپ نے اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہوئے اور تشریح کو مدنظر رکھتے ہوئے ان تمام سوالات کے جوابات کو تحریر کرنے ہیں۔ اس کے بعد جملے ہیں: بشارت، جلوہ آرا، کینہ، رسم بدعت اور بصارت۔ اس کے بعد آپ کا تخلیقی کام میں آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ یہ مضمون آپ کے موبائل، کمپیوٹر اور سیٹلائٹ پر مشتمل ہے کہ موبائل فون، کمپیوٹر اور سیٹلائٹ موجودہ دور کی اہم ضرورت ہیں۔ آپ نے ان تمام اہم نکات کو مدنظر رکھتے ہوئے ان پر مضمون تحریر کرنا ہے کہ موبائل فون، کمپیوٹر اور سیٹلائٹ کی اہمیت اور ان کے فوائد و نقصانات کے بارے میں تفصیل سے لکھنا ہے، اور پھر اس کا آپ نے طریقہ استعمال بھی بتانا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ آج کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے تمام کام لکھنے کے ساتھ ساتھ یاد بھی کرنا ہے۔